تمہارے نام ایک دل۔ ماہین کو محبت میں حساب کتاب کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ دل دیتی تھی، رسید نہیں مانگتی تھی۔ اور حمزہ محبت لیتا تھا، شکرگزاری نہیں دیتا تھا۔ وہ جب بھی آتا، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی بول پڑتا، کافی منگوا لو، سر میں درد ہے۔ ماہین فوراً اٹھتی، پرس اٹھاتی اور بل خود ادا کر دیتی۔ وہ سمجھتی تھی محبت میں خرچ ہونا قربانی کہلاتا ہے۔ رویہ جو چپتا تھا۔ حمزہ کا لہجہ سخت تھا، بات کم حکم زیادہ کرتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میرے دوست کس گاڑی میں گھومتے ہیں؟ اور میں ابھی تک تمہاری پرانی کار استعمال کر رہا ہوں۔ ماہین مسکرا دیتی، یہ گاڑی تمہاری ہی ہے نا؟ حمزہ نے ہنس کر کہا، جب تک تمہاری ہے میری ہے۔ وہ جملہ مذاق تھا، مگر ماہین کے دل پر بوجھ بن گیا۔ عیاشی کے دن، ہر ہفتے نیا ریسٹورنٹ، نئی شاپنگ، نئی فرمائش، اور ہر بار بل ماہین کے نام۔ وہ اپنے خوابوں کی سیونگ توڑتی رہی اور حمزہ اپنے شوق پورے کرتا رہا۔ کبھی اس نے نہیں پوچھا تم تھک تو نہیں گئی، بلکہ یہ کہا اتنا سوچتی کیوں ہو؟ پیسے دوبارہ آ جاتے ہیں، جوانی نہیں آتی۔ حادثہ۔ اس رات حمزہ نے کہا، چابیاں دو، دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانا ہے۔ ماہین نے پہلی بار ہچکچاہٹ کی، رفتار آہستہ رکھنا، یہ گاڑی نئی ہے۔ حمزہ نے طنز کیا، ڈر گئی ہو؟ میں کوئی بچہ نہیں ہوں۔ رات کے 2 بجے فون بجا۔ اسکرین پر لکھا تھا پولیس اسٹیشن۔ آواز آئی، آپ کے نمبر پر درج گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ماہین کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی گاڑی لوہے کا مڑا ہوا ڈھانچہ بن چکی تھی، اور حمزہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ پہلا الزام۔ ماہین دوڑی دوڑی ہسپتال پہنچی۔ حمزہ نے آنکھ کھولتے ہی کہا، تم نے بریک چیک نہیں کروائی تھی نا؟ تمہاری وجہ سے ہوا ہے سب کچھ۔ وہ جملہ ماہین کے اندر کچھ توڑ گیا۔ نہ شکر، نہ معافی، صرف الزام۔ سچ کا لمحہ۔ ڈاکٹر نے کہا شراب پی ہوئی تھی، سپیڈ بہت زیادہ تھی۔ حمزہ خاموش رہا۔ ماہین نے اس کی طرف دیکھا، اور پہلی بار اسے اپنی محبت پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ بولی، گاڑی میری تھی، پیسے میرے تھے، اور قصور بھی میرا۔ حمزہ نے رخ موڑ لیا۔ انجام۔ ماہین نے اس دن فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی کو اپنی محبت میں امیر نہیں بنائے گی، اور خود کو غریب نہیں۔ اس نے ہسپتال کے بل ادا کیے، گاڑی اسکریپ میں دے دی، اور حمزہ کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا۔ جاتے جاتے وہ بس ایک جملہ چھوڑ گئی، میں نے تمہیں دل دیا تھا، تم نے اسے ATM سمجھ لیا۔ آخری سطر۔ کچھ مہینوں بعد، نئی گاڑی، نیا راستہ، اور نیا سکون۔ ماہین نے اپنی ڈائری میں لکھا، محبت وہ نہیں ہوتی جس میں ہم لاٹ جائیں، محبت وہ ہوتی ہے جس میں ہم بچ جائیں۔ حمزہ کو ہسپتال سے نکلے 3 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس کی ٹانگ اب بھی لنگڑاتی تھی، اور اس کا غرور اس سے بھی زیادہ۔ وہ اب دوستوں کے ساتھ نہیں گھومتا تھا، کیونکہ نہ گاڑی تھی، نہ پیسے، اور نہ کوئی جو بل ادا کرے۔ ماہین کا نمبر اس کے فون میں اب بھی محفوظ تھا، مگر وہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کال کرے، کیونکہ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ جسے وہ کمزور سمجھتا تھا وہی سب سے مضبوط نکلی۔ واپسی۔ ایک شام دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہین نے دروازہ کھولا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا، وہی حمزہ، مگر اب آنکھوں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے اس کے جوتوں سے بھی جھلکتا تھا۔ بات کرنی ہے، اس نے آہستہ کہا۔
ماہین نے دروازہ پورا نہیں کھولا، بس اتنا کہ ایک انسان سامنے نظر آئے اور ماضی اندر نہ گھسے۔ کہو، حمزہ نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے، میں نے تمہیں استعمال کیا۔ ماہین خاموش رہی۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے سخت جواب ہوتی ہے۔ اعتراف۔ جب تم چلی گئی نا، اب پتہ چلا کہ گاڑی نہیں گئی تھی، میرا سہارا گیا تھا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں محبت نہیں دی، صرف خرچ کروایا۔ ماہین نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے لیے اس نے اپنی نیند، اپنے خواب اور اپنے پیسے قربان کیے تھے۔ اب کیوں آئے ہو؟ اس نے پوچھا۔ حمزہ نے کہا، کیونکہ اب مجھے محبت کی قیمت سمجھ آئی ہے۔ نیا زخم۔ ماہین نے گہرا سانس لیا۔ تمہیں محبت کی قیمت نہیں، صرف نقصان کا ڈر آیا ہے۔ حمزہ چونکا۔ نہیں، میں واقعی بدل گیا ہوں۔ ماہین مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ دل تک نہیں پہنچی۔ جب تم نے کہا تھا کہ ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا ہے، اسی لمحے میں مر گئی تھی۔ اب جو کھڑی ہوں وہ نئی ماہین ہے۔ سچ کی بات، حمزہ نے کہا، میں تمہارے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ ماہین نے جواب دیا، اور میں تمہارے ساتھ بھی کچھ نہیں تھی۔ یہ جملہ حمزہ کے لیے ایک اور حادثہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے ایک موقع دے دو۔ ماہین نے سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں سال دیے، اب خود کو دینا ہے۔ انجام۔ حمزہ چلا گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے، کیونکہ وہ پہلی بار کسی عورت کو ہار نہیں فیصلہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے دروازہ بند کیا اور آنسو نہیں بہائے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور کہا، جو مجھے قیمت سمجھ کر آیا تھا، میں نے اسے قدر سکھا کر بھیج دیا۔ آخری سطر۔ اسی رات اس نے ڈائری میں لکھا، محبت مانگی نہیں جاتی، محبت وہ ہوتی ہے جو لوٹنے کا سوچے بھی نہیں، اور اگر لوٹے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حمزہ اس دن خاموشی سے واپس لوٹ گیا تھا۔ جس دن ماہین نے کہا تھا، میں نے تمہیں سال دیے، اب خود کو دینا ہے، وہ سڑک پر دیر تک چلتا رہا، بغیر یہ سمجھے کہ کچھ راستے صرف پاؤں سے نہیں، ضمیر سے طے کیے جاتے ہیں۔ اس کی ٹانگ اب بھی دکھتی تھی، مگر اصل درد وہاں تھا جہاں کوئی مرہم نہیں لگتا۔ آخری کوشش۔ 2 دن بعد ماہین کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ آواز کانپ رہی تھی۔ میں ہسپتال میں ہوں، میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ماہین نے فون رکھ دیا۔ اسے لگا یہ پھر کوئی بہانہ ہے، کوئی نیا ڈرامہ۔ وہ خود سے بولی، میں اب کمزور نہیں ہوں، اور اس نے واپس کال نہیں کی۔ دیر ہو گئی۔ اگلے دن دروازے پر ایک لڑکا آیا جس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ اب ماہین ہے؟ وہ سر ہلا سکی، بول نہیں سکی۔ لڑکے نے کہا، یہ حمزہ نے آپ کے لیے دی تھی۔ اس نے کہا تھا، اگر وہ نہ بچ سکا تو یہ آپ کو دے دینا۔ فائل میں ایک کاغذ تھا اور ایک چھوٹی سی چابی۔ کاغذ پر لکھا تھا، ماہین، میں نے تمہیں گاڑیوں میں نہیں بٹھایا، میں نے تمہیں قرضوں میں بٹھایا، میں نے تمہیں ہنسانا نہیں سیکھا، میں نے تمہیں خرچ کرنا سکھایا، میں نے محبت کو استعمال کیا اور خود کو کھو دیا۔ جب تم نے دروازہ بند کیا تب مجھے پتہ چلا، کچھ دروازے بند ہوں تو قبر سے کم نہیں ہوتے۔ میں بدلنا چاہتا تھا مگر دیر ہو گئی۔ یہ چابی اس لاکر کی ہے جس میں تمہارے پیسے نہیں۔ میرا پچھتاوا بند ہے۔ تم خوش رہنا، کیونکہ تم نے مجھے انسان بننے کا موقع دیا۔ حمزہ۔
حقیقت ماہین ہسپتال پہنچی مگر وقت سے نہیں، موت سے ملاقات ہوئی۔ نرس نے کہا وہ رات کو نہیں بچ سکا۔ اس کا دل جواب دے گیا تھا۔ ماہین وہیں کرسی پر بیٹھ گئی، نہ چیخی، نہ روئی، نہ گر چھوٹیے، صرف ایک جملہ ہونٹوں سے نکلا، اس نے مجھے استعمال کیا تھا اور میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ لاکر چابی نے اسے ایک پرانے لاکر تک پہنچایا۔ اندر کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی زیور نہیں تھا، صرف ان کی تصویریں، وہ کافی کے بل جو ماہین نے دیے تھے، اور ایک کاغذ جس پر لکھا تھا یہ وہ رسیدیں ہیں جو ثابت کرتی ہے کہ کسی نے مجھے بے لوث چاہا تھا۔ ماہین نے پہلی بار دل کھول کر رویا۔ آخری سطر۔ کئی مہینے بعد وہ اپنی نئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ سڑک پر ایک حادثہ ہوا تھا، لوگ جمع تھے۔ وہ رک گئی مگر قریب نہیں گئی۔ اس نے اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے پکڑا اور خود سے کہا جو لوگ محبت کی قیمت نہیں سمجھتے وہ اکثر قیمت چکا کر سمجھتے ہیں، اور تب کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔